بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں عجیب و غریب واقعات ہوئے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے مذہبی حوالے سے فرقہ وارانہ اختلافات تھے اور اکثر اوقات یہ خبریں آتی تھیں فلاں مسجد میں فلاں مسجد کے لوگوں نے اس طرح کر دیا، فلاں علاقے میں فلاں گروہ جو تھا اس نے اس طرح کر دیا۔ سیاسی تنازعات ہمارے ہاں ہوتے تھے، ان میں قتل بھی ہوتے تھے، تشدد کی خبریں بھی آتی تھیں، لیکن بہت عرصہ ہوا اس طرح کی خبریں ختم ہو گئی تھیں۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ جو ماحول ہے، وہ کلچر دوبارہ ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جس ماحول کو وہ اس وقت بنانے جا رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے۔ طاہر ملک صاحب، یہ جو کلچر تشدد کا ہمارے معاشرے میں ایک دفعہ دوبارہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جڑیں بنیادی طور پہ کہاں ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارشل لا جب ہوتا ہے تو اس میں ایک سیاسی جبر ہوتا ہے، معاشرے میں گھٹن ہوتی ہے، لوگوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور پلورلزم نہیں ہوتا۔ تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ لوگ انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی انتہا پسندی ان کی سیاسی اپروچ میں اور اس میں ہوتی ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو آمریت ہے اس کے اندر تکثیریت نہیں ہے۔ تو لیکن اب جمہوریت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک گلوبل چیلنج ہے جس کو ہم پاپولسٹ انارکسٹ کہتے ہیں۔ وہ ترکی میں ہو، وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہو، وہ ہمارے پڑوسی ملک میں نریندر مودی میں ہو، تو یہاں یہ پاپولسٹ ویو ہے جس کے اندر بڑی نفرت ہے لیڈ کے خلاف، اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے پہ چڑھ دوڑنا اور اس کی رائے کا احترام نہ کرنا، اور تشدد رول آف لا پہ بھی ان کا کنسنسس نہیں ہے۔ تو اس میں لیڈرشپ پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا، پاکستان جیسے ملک جو دہشت گردی سے نکلے ہیں، پوری طرح نہیں نکلے اور انتہا پسندی کا انہیں سامنا ہے، اگر اس میں سیاسی انتہا پسندی بھی داخل ہو جائے گی تو مذہبی انتہا پسندی کو ہم ٹیکل کیسے کریں گے؟ اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت سے معاشرے میں ٹالرنس آئے گی، دوسری چیزیں آئیں گی، تو وہ تو نہیں آ رہی۔ اب سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، تلمبا کا ہوا، ایک جانب وہ مذہبی انتہا پسندی ہے، دوسری طرف سیاسی انتہا پسندی سے جو میں آپ کی پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ جو مرڈر ہوا ہتار میں ایک فیکٹری میں، جو لوگ جان سے جا رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے پیچھے جان سے جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی، یار کوئی پتہ نہیں اگلی گورنمنٹ میں دونوں اس میں اکٹھے بیٹھے جائیں۔ جس طرح عمران خان صاحب دہشت گرد قرار دلانے جا رہے تھے ایم کیو ایم کو لندن میں، اور اب وہ ان کے پاس ان کی اتحادی بھی رہے ہیں اور اب ان کو دوبارہ لانے کے لیے خواہش مند ہے۔ اسی طرح شہباز شریف اور زرداری کا معاملہ دیکھ لیں۔ تو عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اسی ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا۔ جی، یہ جو جدید ہم دیکھ رہے ہیں سیاست، یہ اس کی ابتدا جب ہوئی 500-600 سال قبل، تو میکیاویلی نے ایک کتاب لکھی دی پرنس، اس میں اس نے سیاست کے اصول وضع کیے، بادشاہ کو اس نے مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ سیاست، پالیٹکس از ڈائیورسڈ فرام موریلٹی، جو اخلاقیات ہے اس میں سیاست نے اسے طلاق دے دی ہے۔ دوسرا یہ کہ اینڈ جسٹیفائز مین، اقتدار کا اصول جس بھی ذریعے سے کریں، چاہے آپ باپ کو مروا دیں، بیٹے کو قتل کر دیں، وہ جسٹیفائی کر باپ بنا دیں، اور اس کو جو اقتدار کا اصول ہے وہ اہم ہے۔ ذرائع کیا ہیں اقتدار کے اصول میں، وہ نہیں۔ تو یہ ریئلسٹ فلاسفی ہے، اس کو حقیقت پسندی کہتے ہیں، پریگمیٹک اپروچ کہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور یہ مار کا حق و باطل ہے۔ اور پھر کربلا کی مثالیں، بدر کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 2013 کے انتخابات تھے، میرے گھر کے قریب اس حلقے سے عمران خان صاحب کھڑے تھے اور حنیف عباسی ان کے مد مقابل تھے۔ الیکشن بڑا کلوز گیا، دونوں کے دفاتر آمنے سامنے تھے۔ تو جب وہ رزلٹ آ رہے تھے تو 2 نوجوان قتل ہو گئے تحریک انصاف کے، اور سڑک کے اس پار حنیف عباسی صاحب کا دفتر تھا، اور آپ یقین کریں کہ اس حلقے میں ہی دوبارہ عمران خان صاحب نہیں گئے، اور 2 نوجوانوں کے گھر اس وقت تعزیت پہ گئے، جنازے میں نہیں گئے۔ اس کے بعد جو ان کے 3 سال 8 مہینے رہے ہیں اس خاندان کو انہوں نے نہیں پوچھا۔ اور اسی طرح نون لیگ کا بھی ہے کہ جو لوگ ان کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، اسٹرگل کرتے رہے ہیں جانوں سے، آج ان کو کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے مقتدر حلقوں سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، یار انہیں سائڈ پہ کرو، ہمیں نئی ٹیم کی ضرورت ہے۔
تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ سیاسی نظریات، سیاسی چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن آپ کا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کا جواز نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو آپ نے ہتار والے واقعے کی، میں نے اس کی جب تفصیلات معلوم کی، وہ دونوں بہت قریبی دوست ہیں اور بہت ہی پیار کا اور احترام کا تعلق تھا۔ وہ افطاری ایک دوسرے کے لیے تیار کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے مطلب وہ جان چھڑکنا جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب ان کا ایک سیاسی ایشو پر اختلاف ہوا، اور سیاسی ایشو یہی تھا، ایک عمران خان صاحب کا عامی تھا، دوسرا اینٹی عمران خان اس میں تھا۔ تو ان کی آپس میں گفتگو اور گفتگو بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلی گئی اس نے راڑ اٹھا کر دوست کے سر میں مار دیا۔ وہ دوست سے بھی گیا اور ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلا گیا۔ تو یہ ہم اپنے لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائیں کہ اس دنیا میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کی کوئی طویل مدت نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں وہ جو ٹائم ہے اس میں ہم نے برداشت کرنا ہے۔ یہ سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے لیکن ہم نے تشدد کی طرف نہیں جانا۔ یہ ایک تو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے کہ انا بڑی ہے، اگر بیوی سے لڑائی ہوئی ہے تو بات دل میں رکھ لینی ہے، اگر دوست سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کو پھر زندگی موت کا مسئلہ بنانا، رجوع نہیں کرنا کہ میں حق پہ ہوں اور اب میں یہ کام کروں گا۔ اب الیکشن گزر جاتے ہیں، جو آمنے سامنے گھروں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، بول چال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ رمضان میں آپ بتائیں کیا کسی قریبی رشتہ دار سے یا مسلمان بھائی سے قطع تعلق شرعی طور پہ جائز ہے کہ آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، کہ آپ نے، اور یہاں یہ صورت حال ہے کہ میرا تعلق چکوال تلگنگ سے ہے، چودھری صالح حسین صاحب ایم این اے ہیں، وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں، حکومت کے ساتھ انہوں نے تعاون دیا۔ ان کے جو دوسرے کزن ہیں اور ان کے چچا ہیں وہ ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اور جو حکومت کے حق میں خلاف مظاہرہ ہوا ہے اس کے اندر کارکن آپس میں لڑ پڑے ہیں کہ صالح صاحب کے خلاف نعرہ بازی ہوئی ہے، 2-4 لوگ زخمی ہو گئے۔ تو جب یہ ہے کہ آپ اس پر ہمارے لوگ بیوقوف ہیں اور ان کو بیوقوف بنایا گیا۔ لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری، وہ ایلیٹ ہماری کلیئر ہے۔ آپ دیکھیں آج صبح میں خبر پڑھ رہا ہوں عامر احمد علی صاحب کی، جی میٹرو کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنی، بڑا ڈانٹ ڈپٹ، تو عامر احمد علی صاحب یہاں کمشنر ہیں، سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، صحیح، اور وہ کہہ رہے ہیں میں 1 مہینے کے اندر اندر بنا دوں گا، جو 3 سال نہیں ہوئے۔ تو ایلیٹ ملی ہوئی ہے آپس میں، خدارہ یہ سمجھیں کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کی ساری پالیٹکس اکٹھی ہے، اور میں اور آپ جو ہیں وہ اس کی۔ اچھا یہ ملک صاحب یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری جو قیادت ہے وہ بھی مبرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مذہبی قیادت پر خود کش حملے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملے ہوئے اور کئی علماء پر حملے ہوئے، پاکستان میں ایک بڑی تعداد علماء کی جو قتل ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہ دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے تھے، جب وہ آگ ان کے اپنے گھروں میں پہنچی پھر ان کو احساس ہوا تو پھر انہوں نے اجتماعی فتوے دینا شروع کر دیے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب پر جامعہ نعیمیہ لاہور میں جوتا مارا گیا، احسن اقبال صاحب کو گولی لگی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ چند لمحے تھے، اگر وہ فون اس وقت نہ اٹھاتے آپ یقین مانیں شاید وہ اللہ نہ کرے وہ ہمارے درمیان نہ ہو تو خدا ان کو لمبی زندگی دے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھی، بہاولپور میں خطیب حسین نامی نوجوان نے اپنے ٹیچر کو قتل کر دیا، شب قدر میں ایک طالب علم نے اپنے ٹیچر کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو اوور آل پوری سوسائٹی ہماری تشدد کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے بنیادی سوال کیا تھا کہ یہ کہیں جڑ کیا ہے اس کی، کیا ہماری پالیسی کے اندر متشددانہ جو رویے ہیں انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں ختم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آپ کا اتنا سوال جو ہے گہرا ہے کہ اس کا مختصر وقت میں جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کتاب میں بھی مسئلہ ہے، نصاب میں بھی مسئلہ ہے، سماج میں بھی مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا ریاست کی سمت ہے۔ تو یہ ریاست کی جو سمت ہے جب تک طے نہیں ہوگی، ہم گروہی جب تک آئین پر حملہ ریاست پہ اور عوام پہ حملہ تصور نہیں ہوگا، جب تک دہشت گرد کا حملہ کسی شہری پہ اس کی وابستگی، سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی سے ہٹ کے وہ اس دھرتی، اس ریاست اور اس عوام پر حملہ تصور نہیں ہوگا، تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے۔ دیکھیں باہر ملکوں میں دہشت گردی کے خلاف کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، تو پوری سوسائٹی سے رسپانس آتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کا جب ہمارا بہادر سپاہی اپنی جان دیتا ہے، جب امام بارگاہوں میں، مساجد میں لوگ جان دیتے ہیں، تو ہم اس حملے کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ حملہ مجھ پہ ہوا ہے، میرے سماج پہ، میری ریاست پہ، میرے ملک میں۔ تو اس میں قوم سازی کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ریاست کی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ملک صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی سمت درست کریں، ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کچھ لوگ بہت ہی شاندار ہیں، ان کا بڑا زبردست قسم کا کردار ہے۔ میں اگر بات کروں ندیم افضل چند صاحب کی،
پیپلز پارٹی میں فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، اپنے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، اچھا نور عالم، یہ اب سارے میریٹ ہوٹل میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے آ کر ان کو لوٹا کہہ دیا ہے، جو بھی لفظ نہیں کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے، لیکن ان کو کہہ دیا. نواز شریف صاحب پر لندن میں آتے جاتے ہوئے مریم نواز پر لوگ فکرے کستے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں بنتا. یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی اور پھر اس کے بعد جو ماحول سارے پاکستان نے دیکھا کہ یہ پارلیمنٹیرین ہیں. اس بندے کے ایکشن بھی غلط تھا، لیکن ان کا ریئیکشن بدرجہ غلط ہے کیونکہ یہ قیادت کے منصب پر فائز ہیں. تو ان کی طرف سے پھر عطا تارڑ صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ سے زیادہ سخت ہم کریں گے، تم یہ کرو گے ہم یہ کریں گے. یعنی آپ تشدد کو باقاعدہ اسٹرکچر بنا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ کی راہ میں کسی نے کانٹا رکھ لیا اور آپ نے بھی اس کے آگے کانٹا رکھ لیا، پھر تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو گاندھی جی کا جو تھا عدم تشدد کا فلسفہ کہ تشدد کو ہمیں عدم تشدد سے شکست دینی چاہیے. دوسرا یہ کہ میں کہوں گا کہ ان کی سرین غلطی تھی کہ پرسنل سپیس وائلیٹ کی. عزت دار بندے بیٹھے ہیں، فیملیز میں بیٹھے ہیں، آپ کسی کو، اور وہ لمحہ ایسا ہے کہ دونوں فریقین نے روزہ کھولا ہے تو وہ ان کی روزہ صبر کا درس دیتا ہے، اور اس دوران بڑا ویک لمحات ہوتے ہیں. وہ کیفیت مجھے نظر آئی. لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کروں گا پولیٹیکل موریلٹی کی، اتحادیوں کی میں بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی رکن اسمبلی اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرے گا تو وہ تیار رہے کہ 2-4 لاکھ جو لوگ ہیں، یہ پازیٹیو چیز ہے، وہ سر عام اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. میں ایک شخص کی مثال دوں گا کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا نادیہ کافی شاپ میں، اور ہر آدمی اسے رسپیکٹ سے مل رہا تھا. اس کا شخص کا نام ہے جاوید ہاشمی. یہ جب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتا، اختلاف ہو گیا، پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میاں صاحب یہ میرا استعفیٰ، ریزائن دے دیا، اور پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. جب عمران سے اختلاف ہوا انہوں نے کہا عمران خان صاحب یہ میرا استعفیٰ، اور پھر وہ اگلا الیکشن ہار گئے. لیکن ان کے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے. نہ نواز شریف نے اس کی قدر کی، نہ عمران نے اس کو واپس کر پولیٹیکل موریلٹی، نہ عمران خان نے اس کی قدر کی. جب نون لیگ چھوڑی تو کالم لکھوائے گئے کہ کھانا میاں صاحب کے گھر سے جاتا تھا. جب تحریک انصاف چھوڑی تو عمران خان صاحب نے کہا تم بڑے گھٹیا آدمی ہو. یہ نہیں کہا کہ ہم بہت چھوٹے بنا دیا گیا، ہم ہاشمی صاحب آپ کے مقابلے. تو یہ کردار آپ کو چاہیے. باقی وائلنس میں نہیں کہتا. باقی اگر میرا میں نے اس کو ووٹ دیا ہے ایک پارٹی میں، اخلاقی تقاضا یہ کہ اس پارٹی سے اختلاف ہو گیا، اس کو ریزائن کر دینا چاہیے. اچھا ملک صاحب، آخری بات، آپ نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا محمود نظامی صاحب کا تونسا کے، اور اس میں یہ تھا ناظرین کہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے. وہ دریا کے ایک طرف سفر کر رہے تھے اور کچھ لوگ دریا کے اس جانب سفر کر رہے تھے. تو وہ بار بار وہ جو سامنے بندہ جا رہا تھا اس کو فقرے کس رہے تھے، اس کو جملے سنا رہے تھے اس طرف سے، بیوقوف ہو تم، پاگل ہو تم. یہ وہ بندہ غصے سے آگے سے ان کو ریئیکٹ کر رہا تھا. تو اب ان کی طرف سے کوئی جملے کسے گئے تو اس بندے نے جواب نہیں دیا. تو پھر انہوں نے دوبارہ سے فقرے کسے، اس بندے نے پھر جواب نہیں دیا. تو اس طرف جو بندے تھے جو فقرے کس رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب چھوڑ دو کیونکہ ہمارا کام ہو گیا ہے، بندہ باشعور ہو چکا ہے. تو جب آپ باشعور اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے فضول باتیں کی جائیں تو آپ ان باتوں سے اعراض برتتے ہیں، آپ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور آپ اپنا راستہ لیتے ہیں، اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں. وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ آپ اگر اپنے سفر پہ جاتے ہیں اور راستے میں ہر بھونکتے ہوئے کتے سے الجھنا شروع کر دیں گے تو نتیجے کے طور پر آپ اپنی منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. آپ کی ساری زندگی کتوں کے ساتھ الجھنے میں گزر جائے گی. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مشن پر فوکس ہوں، اپنے کام پر فوکس ہوں. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اس ملک کو بہتر بنانا ہے. اور وہ تب بھی بہتر ہوگا کہ جب ہمارے ذہن میں نظریات اہم ہوں گے، افراد اہم نہیں ہوں گے. اور نظریات کی جب اہمیت ہوتی ہے تو پھر آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ افراد کے بجائے منزل پہ چلا جاتا ہے. یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک نعرہ لگا تھا کہ ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر بالکل. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.